اہل صفہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ہم نے اپنے چینل کا نام جو اہل صفہ رکھا ہے یہ کس مناسبت سے رکھا ہے؟ اہل صفہ سے مراد وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی کے ساتھ ایک جگہ تھی، ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس کے اوپر چھت بھی ڈلی ہوئی تھی۔ وہاں کچھ لوگ تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ جن کا کوئی در تھا، نہ کوئی ان کا ٹھکانہ تھا، نہ ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں ٹھہرے رہتے تھے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یا تو ہمیں کوئی بات دین کی سیکھنے کے لیے مل جائے یا پھر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ بس انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، وگرنہ وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہ وہ کما نہیں سکتے تھے یا کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ہر وقت اس جگہ کے اوپر پڑے رہتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات ہمیں سیکھنے کے لیے مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دین سکھاتے تھے۔ ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی، بعض دفعہ تقریباً 400 تک بھی پہنچ جاتی تھی، اور کبھی 70۔ بہرحال مختلف ان کی تعداد ہوتی رہتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی صحابی کے ساتھ ان کو رات کو بھیج دیا کرتے تھے کہ جو ان کو کھانا کھلائے۔ کوئی ایک آدمی کسی کے ساتھ چلا جاتا، کوئی صحابی اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور پھر یہ واپس اسی جگہ پر آ جاتے تھے اور پھر آ کر دین سیکھنا یہ شروع کر دیتے تھے۔ کتابوں میں ان کے نام بھی کچھ بیان ہوئے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چند نام ہیں ان کے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو اس جگہ پر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ کے پاس کہیں سے کوئی صدقہ آتا تھا تو آپ ان لوگوں کو دے دیتے تھے اور خود ساتھ نہیں کھاتے تھے، اور کہیں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہدیہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی کھاتے تھے اور ان لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فاقے در فاقے بھی آ جاتے تھے، اور کبھی کبھی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ہماری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی، اور جگر کو زمین سے ہم چپٹا دیتے تھے، اور کبھی ہم پیٹ کے بل پڑے رہتے تھے، اور کبھی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں راستے کے اندر بیٹھ گیا جس جگہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تو میں نے ان سے کوئی بات پوچھی، اور دل میں یہ خیال تھا کہ یوں بات کرتے کرتے وہ مجھے اپنے گھر میں لے جائیں گے اور مجھے کھانا کھلائیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یا تو یہ یاد نہ رہا یا ان کو اپنے گھر کے حالت کا خود ہی معلوم تھی، لیکن وہ ان کو اپنے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ بھی ان کو اپنے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
اے ابو ہریرہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لے گئے اور اجازت مانگ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر والوں سے پوچھا کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو گھر والوں نے بتلایا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے جو کہیں سے آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ اس وقت اصحاب صفہ کی تعداد تقریباً 70 تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور مجھے بھی بہت سخت بھوک لگی ہے، اگر مجھے ہی مل جاتا تو میرا پیٹ بھر جاتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے اوپر وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ تک فوراً پہنچا دیتے تھے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا بس اس کو پورا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو وہ بلا کر لے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کر دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پیالہ ایک صحابی کے حوالے کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پی لیتا۔ اسی طریقے سے 70 آدمیوں نے پی لیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب میں اور آپ دونوں باقی ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ تو پی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ دودھ پیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور پی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کا بچا ہوا نوش فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ میں کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا تھا، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میری تو وہ حالت ہوتی تھی کہ میں ممبر اور حجرے کے درمیان میں پڑا رہتا تھا اور لوگ مجھے مجنون سمجھ کر میری گردن دبایا کرتے تھے، لیکن مجھے جنون نہیں ہوتا تھا بلکہ مجھے فاقہ ہوتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں سے تھے، کئی وقت میں فاقے میں گزار دیتے تھے۔ بعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بڑی فتوحات عطا کیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کھجور کی کچھ گٹلیاں تھیں جو روزانہ آپ ان کو پڑھا کرتے تھے، استغفار ان پر پڑھا کرتے تھے، اور رات کے بھی انہوں نے 3 حصے بنا رکھے تھے، ایک حصے میں خود عبادت کرتے، ایک حصے میں ان کی بیوی عبادت کرتی، اور ایک حصے میں ان کی خادمہ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب ان کو بتلا دو اپنی جماعت کو کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اگر ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے لیے بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ ان کی اتباع کریں گے میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو جس طرح یہ اصحاب صفہ سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے،